بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ صاف اور ملائم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر لیں، اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملائیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں اور کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ گھر میں بلیچ بنانے کے لیے بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں۔ چہرے سے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس ملا دیں۔ ہرا دھنیا پودینہ زیادہ دن تازہ رکھنے کے لیے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اس میں دھنیا کھڑا کر دیجئے اور اس کے بعد فریج میں رکھ دیں، ہفتوں تازہ رہے گا۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش گرین رکھنے کے لیے چٹنی پیستے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ اور 1 چائے کا چمچ تیل ڈال دیں۔ چٹنی بالکل ہری رہے گی۔ اس کا استعمال آپ کو مختلف قسم کے وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناریل پانی کا استعمال آپ کو ذیابیطس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ناریل پانی پینے سے آپ کا نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے وزن میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں رکھنے کے لیے مددگار ہے۔ ناریل پانی پینے سے گردے میں موجود پتھری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور لچکدار بناتا ہے۔ ناریل پانی پینے سے بالوں کی جڑ اور ساخت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ انڈے کا چھلکا آسانی سے اتارنے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو ابالنے کے بعد انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ زکام کے وائرس سے بچیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہیضے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو کبھی بھی گرم روٹی یا کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ گھی اور شہد کبھی ہم وزن نہ کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ کھیرا کھچڑی اکٹھے مت کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز استعمال نہ کریں۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لیں تو اپینڈکس کا درد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں، پھر پانی کو چھان لیں۔ پھر زیرہ کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیمن ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ کلونجی، زیتون کا تیل، شہد، کھجور اور دودھ حسب ضرورت یہ تمام غذائیں لے کر ان کا شیک بنا لیں۔ سردیوں میں نیم گرم دودھ، گرمیوں میں تازہ دودھ روم ٹمپریچر کے برابر گرم کریں۔ صبح کو صرف اس سے ناشتہ کریں اور کچھ نہ کھائیں۔ یاد رہے یہ گھونٹ گھونٹ پینا ہے۔ کچھ عرصہ اس ٹونک کو استعمال کرنے سے اپنی صحت میں ایک نیا انقلاب دیکھیں گے۔ خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں۔ دماغی اور اعصابی طاقت کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور کمزور اور سست جسم میں لاجواب طاقت کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ
2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی ڈال کر پکائیں۔ جب آٹا براؤن ہو جائے گا تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح و شام گھونٹ گھونٹ پی لیجئے، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ہے۔ جب چاول ابالیں تو اس کا پانی پھینکیں مت، بلکہ اس میں 1 چمچ السی اور 1 چمچ روز میری اور 1 مٹھی کڑی پتہ ڈال کر پکا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں رکھ دیں۔ ہر روز اپنے سر پر لگائیں اور چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ بال بہت تیزی سے لمبے ہوں گے، نرم ملائم اور چمکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے بھی ہوں گے۔ گرمی دانوں کا علاج۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں، نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں 7 دن اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ پانی کے ساتھ کھا لیجئے۔ انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ گرمی دانے وغیرہ نکلیں گے ہی نہیں۔ جسم پر موٹاپا اور رنگت پر سیاہی چھائے تو یہ نسخہ آزمائیے۔ سونف 1 چائے کا چمچ، اناب 5 دانے توڑ کر، چھوٹی الائچی کچل کر 3 عدد 1 کپ پانی میں بھگو دیں۔ صبح جوش دے کر چھان کر ذرا سی چینی ملا کر پئیں۔ صابن، شیمپو، ہر قسم کے کیمیکل سے پرہیز کریں۔ پہلوانی طاقت چاہیے تو یہ ٹوٹکا آزمائیے۔ جسم فٹ رہتا ہے، تقویت آ جاتی ہے، دماغی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ 1 گلاس دودھ گرم کر کے اس میں حسب ذائقہ شکر یا چینی ڈال دیں، پھر اس میں دیسی انڈا پھینٹ کر اس میں 1 چمچ اسپغول اور 1 چمچ دیسی گھی ڈالیں۔ اسے خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں۔ کمزور معدے والے لوگ احتیاط کریں۔ جو بخار دوائی سے نہ ٹوٹ رہا ہو اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں 1 چھوٹی چمچ نمک، 4 عدد لونگ، یہ دونوں چیزیں تیل میں ڈال کر گرم کریں۔ لونگ اور نمک جل جائیں تو اس کو نیم ٹھنڈا کر کے بچے یا جس بھی بڑے کو بخار ہو اس کے ہاتھ پاؤں اور سر چھوڑ کر باقی جسم کی مالش کریں اور بستر میں لٹا دیں تاکہ ہوا نہ لگے۔ ہڈیوں سے بھی پسینہ نکل آئے گا اور بخار ٹوٹ جائے گا۔ بلغم سے نجات کے لیے اگر کسی کو بلغم کی تکلیف لاحق رہتی ہو تو روزانہ 11 منقع میں 1 دانہ نکلے تو 1 کالی مرچ، اور اگر 2 دانے نکلیں تو 2 کالی مرچ مٹھی میں رکھ دیں اور نگل لیں۔ چند دن میں ہی بلغم دور ہو جائے گا۔ منقع میں شفا ہے اور اسے کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بھنڈیوں کو ساری رات پانی کے 1 کپ میں بھگو کر پڑا رہنے دیں۔ صبح ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے بعد بھنڈیاں کپ سے نکال دیں اور پانی پی لیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اس کے 1 گھنٹے بعد اپنی شوگر چیک کریں۔ جن کی 300 سے اوپر شوگر رہتی ہے وہ اس پانی کو 3 دن پئیں، شوگر 150 سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بھنڈی کے پانی میں انسولین کے معجزاتی خواص رکھے ہیں۔ کلونجی گھر کی محافظ ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بھی بلغمی ورم رفع ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل لے کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر خواتین میں پائی جانے والی خطرناک ٹیومر ہے جو بریسٹ کے خلیات سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ خواتین اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کالے انگوروں کا 1 کپ جوس روزانہ شام 4 بجے خالی معدہ پئیں۔ یہ عمل مسلسل کرنے سے
ब्रेस्ट कैंसर जैसा मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। पेट का बढ़ना, लटकना और डोलना हमेशा के लिए ख़त्म। पेट चाहे जितना बड़ा हुआ हो और किसी भी तरीके से कम ना होता हो तो इस टोटके को आजमाएं। पेट की चर्बी, इसका बढ़ना और इसका लटकना सब ख़त्म हो जाता है। रोज़ाना 10 से 20 दाने खुश्क आलू बुखारा सुबह शाम या एक वक्त चूस लें और गुठलियाँ निकाल दें। इस टोटके पर अमल करें और कमाल देखें। अगर आप खांसी से तंग हैं तो इसके तदारुक के लिए कोई खांसी का शरबत खरीदने की बजाय ये इंतहाई आसान नुस्खा इस्तेमाल करें। 1 कप नीम गर्म पानी में शहद के 2 या 3 चम्मच डालकर ये मशरूब रात को सोने से कबल पिएं। इसकी वजह से सीने की जकड़न और खांसी से फौरी निजात मिलेगी। मुताद्दिद तहकीकात के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि शहद की वजह से सीने की जकड़न, खांसी और इन्फेक्शन से फौरी तौर पर निजात मिलती है। अनार का ताज़ा छिलका लें और इसको आग पर रखकर जला लें। जल जाने के बाद एहतियात से उठाएं और इसका बारीक सा सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ का 20वां हिस्सा लाहौरी नमक मिला लें। मसलन सफ़ूफ अगर 20 ग्राम है तो इसमें 1 ग्राम नमक लाहौरी पिसा हुआ मिला लें। जब खांसी का दौरा ख़त्म हो तो 1 चुटकी ये सफ़ूफ चाट लें। चंद बार ये अमल करने से खांसी ख़त्म हो जाएगी। खांसी भगाने का सफ़ूफ घर में बनाइए, सुकून पाइए। अगर बच्चा 1 से 2 ग्राम भुनी हुई हल्दी का पाउडर शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार चाट ले तो बच्चे के नज़ला और ज़ुकाम का मर्ज ठीक हो जाता है। अदरक का 1 टुकड़ा आधी प्याली देसी घी में पीस लें और 25 ग्राम गुड़ डालकर उबालें। जब ये ठंडा हो जाए तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाएं। ये खांसी की बेहतरीन दवा है। सरसों का तेल गरम करें, इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करें। इसे बच्चे की कमर और सीने पर लगाएं। अदरक और तुलसी दोनों को पीस लें, शहद शामिल करें और अपने बच्चे को दें। हरीड़ का मुरब्बा खाने से अकल बढ़ती है। इंजीर ताज़ा या खुश्क खाने से गंठिया और बवासीर रफ़ा हो जाती है। शहद में कुदरत ने शिफा रखी है। सर्दी के मौसम में तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रात को कम खाने से मोटापा कम हो जाता है। गोश्त ज़्यादा खाने से बदन का गोश्त ज़्यादा बढ़ता है। दही के इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होता है और ये इनको मजबूत करता है। मछली के फ़ौरन बाद अंडा या अंडे के बाद मछली नहीं खानी चाहिए। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। जब किसी नए शहर में जाएं तो सबसे पहले उस शहर की प्याज खाएं। उस शहर के वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। दरवाज़ा खुलते हुए और बंद होते हुए आवाज़ें दे तो दरवाजे की कब्ज़ों को सरसों का तेल लगाएं। आवाज़ आना बंद हो जाएगी। आँखों से पानी आना एक बहुत पुराना मर्ज है। आम लोग इसका इलाज सुरमों से करते हैं, मगर दरअसल इसका इलाज दिमाग को कुव्वत पहुंचाने से होता है, क्योंकि ये कमज़ोर दिमाग से पैदा होता है। अगर किसी की आंख से पानी बहता रहता हो तो उसको चाहिए 21 अदद मग्स बादाम रोज़ाना चबा लिया करे। इससे आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा। सांस की बीमारी के लिए एक छोटी प्याज का रस और बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुँह खाएं। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़वातीन के लिए टोटके। अगर दूध में अर्क लीमू मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मला जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाए जाएं तो दांतों पर मैल नहीं जमती। अगर मुंह में कोई जख्म हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए कि मैदे में कुछ खराबी है। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो लीमू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर कोहनी पर मैल जम गई हो
تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونی رکھ کر لیمو کو گھمائیں، تمام میل کونی پر آ جائے گی اور کونی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ ایک گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملیں، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ بال گرنے اور گنجے پن کے آزمودہ ترین دیسی ٹوٹکے۔ بال آپ کے سر کا تاج، جب گرنے لگیں تو مسائل میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ انگریزی دوائیوں کا استعمال کرنے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیمیکلز اور دوائیوں سے دور رہتے ہیں، مگر وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل آسان زبان میں اور سستے ترین ہوں۔ 6 قطرے لیموں کا رس 1 عدد انڈے میں اچھی طرح پھینٹ لیں اور اسے پورے سر کا ہلکا مساج کریں۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے بعد سر کو کسی ہربل شیمپو سے دھو لیں، اس سے آپ کے بالوں میں مضبوطی اور چمک آئے گی۔ ہمیشہ ہلکا شیمپو استعمال کریں اور ہفتے میں 2 بار کنڈیشنر کا استعمال بھی کریں۔ آملہ اور شیکا کئی کا پاؤڈر دہی میں مکس کریں، یہ ایک اچھا کنڈیشنر ہے، اسے استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو ابالیں اور بالوں میں لگائیں، یہ بالوں کی افزائش کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پئیں اور سبزیوں، فروٹ اور دودھ کا استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے پوری رات پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی سے سر کو دھو لیں، بالوں میں چمک اور جان آ جائے گی۔ بالوں میں لیموں کا رس یا سرکہ ملیں اور تقریباً 1 گھنٹے بعد دھو لیں، اس سے بالوں میں چمک آئے گی۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران باقاعدگی سے خربوزہ کھانے سے بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4-5 دن مسلسل کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کان میں درد ہو یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ بہترین فوائد کے لیے روزانہ چہرے پر دہی لگانے سے جلد کی چمک بحال ہوتی ہے۔ دہی میں شامل زنک تمام قسم کے جراثیم چہرے سے صاف کر کے اسے خوبصورت بناتی ہے۔ تاہم اسے جلد پر لگانے سے قبل چہرے کو تمام قسم کے میک اپ سے پاک کر لینا ضروری ہے۔ 1 عدد کیلا، 1 پاؤ پپیتا، 1 پاؤ امرود، تینوں کی چاٹ بنا کر روزانہ استعمال کریں۔ لیموں کے عرق میں روغن چنبیلی کے چند قطرے ملا کر رات کو سوتے وقت آنکھوں پر لگانے سے حلقے دور ہوتے ہیں۔ آلو کے ٹکڑے کو
कद्दूकश करने के बाद मलमल के कपड़े में बांधकर तकरीबन 15 मिनट आंखों पर रखने से भी स्याह हल्के ख़त्म होते हैं। पेशाब के कतरों का इलाज। अगर आप पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला हैं तो अदरक लें और इसको कूट लें और नाखून बराबर रोज़ाना सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले निगल लिया करें। इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी।